وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور قانون فیصلہ دیا تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 53 ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے عظیم نعمتوں میں سے ایک بہت ہی اعلیٰ اور اہم نعمت کا تذکرہ کیا ہے، اور وہ نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام کے وساطت سے کتاب عطا فرمائی، جس کتاب کا نام تھا تورات۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اور مراد یہاں کتاب سے تورات ہے، اور اس کو الف لام عہدی کہتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی تھی، وہ کتاب جو اللہ تعالیٰ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے لکھی تھی، اس کتاب کا نام تورات تھا، جیسے کہ قرآن کریم میں کئی مقامات میں یہ نام موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی والفرقان، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں فرقان دیا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ فرقان الگ چیز ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ کتاب اور فرقان دونوں کا مقصد تورات ہے۔ امام شنقیطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کتاب دی، کتاب کا مقصد یہ ہے کہ وہ کتاب اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے لکھی تھی۔ اور فرقان کا کیا مقصد ہے؟ فرقان کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایک ایسی کتاب تھی کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ حق اور باطل کا فیصلہ کرتے تھے، یعنی جس میں حق اور باطل واضح تھا، ظلم اور عدل کی پہچان تھی، اللہ تعالیٰ کے اولیاء اور اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کی پہچان تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات کتاب دی، جس میں فرقان کی صفت پائی جاتی تھی، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت کا راستہ اپنا سکیں، تاکہ آپ ہدایت کے راستے پر چل سکیں۔ تو اس آیت میں جو سب سے بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی تھے، اور اللہ تعالیٰ کے بہترین رسولوں میں سے ایک رسول تھے، اور موسیٰ علیہ السلام اولو العزم انبیاء، جو کہ 5 انبیاء اور رسول ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نوح علیہ السلام، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ، یہ اولو العزم انبیاء ہیں، ان میں سے ایک موسیٰ علیہ السلام تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں رسول بنا کے بھیجا تھا بنی اسرائیل کے لیے، اور رسول اس لیے تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک نئی کتاب کے ساتھ مبعوث فرمایا تھا۔ دوسری بات جو اس آیت میں ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تورات کی صفت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ایک کتاب تھی، ایک کامل کتاب، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک ایسی کتاب تھی کہ جس میں فرقان جیسی صفت پائی جاتی تھی۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ تورات ایک اعلیٰ کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے۔ اس وقت کے لوگوں کے لیے اس کتاب میں ہدایت تھی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم الشان میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے تورات نازل کی جس پہ لوگوں کے لیے فیصلہ کرتے تھے، مسلمان یہودیوں کے لیے فیصلہ کرتے تھے، اور ربانیین جو ہے وہ اس پہ فیصلہ کرتے تھے۔ تو ایک فیصلہ کن کتاب تھی تورات۔ لیکن چونکہ جب موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، اور ان کے بعد پھر عیسیٰ علیہ السلام آئے، وہ بھی ان کے نقش قدم پر جاتے رہے، لیکن جب قرآن کریم نازل ہوا تو قرآن کریم کی وجہ سے پچھلی کتابیں منسوخ ہو گئی۔ تیسرے نمبر پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں کتابوں کے اور انبیاء علیہ السلام کے بھیجنے کی حکمت ذکر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کتابیں کیوں نازل فرماتے ہیں، رسول کیوں بھیجتے ہیں؟ اس لیے بھیجتے ہیں کہ لوگوں کو سیدھا راستہ دکھا سکے۔ اور یہ بات پہلے ہم نے ذکر کی تھی کہ ایک ہے ہدایت و ارشاد، اور ایک ہے ہدایت و توفیق۔ ہدایت ارشاد کا مطلب ہوتا ہے کسی کو راستہ دکھانا۔ تو انبیاء علیہ السلام اور منزل شدہ کتابیں وہ ہدایت و ارشاد کرتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ ہے ہدایت توفیق۔ ہدایت توفیق کا مطلب ہوتا ہے کہ مقصود راستے پر چلانا، مقصود راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمانا، یہ پھر اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کام میں بھی نہایت احسان کا معاملہ اپنایا ہے لوگوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، وہ لوگ جو ہمارا سیدھا راستہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، جو ہدایت پانا چاہتے ہیں، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم انہیں اپنا راستہ دکھا دیتے ہیں۔
اور چوتھے نمبر پہ اس آیت میں ایک بنیادی بات یہ ہے کہ اگر ایک انسان چاہتا ہے کہ وہ ہدایت حاصل کرے تو ہدایت کے لیے علم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور علم آپ کو کہاں سے ملتا ہے؟ علم آپ کو ملتا ہے منزل شدہ کتابوں سے۔ جب آپ ان کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو ہدایت کا راستہ خود بخود مل جاتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، اور جب موسیٰ نے اپنے قوم سے کہا کہ اے میرے قوم، بے شک تم نے بچھڑا بنا کر اپنے جانوں پر ظلم کیا، سو اپنے پیدا کرنے والے کے آگے توبہ کرو، پھر اپنے آپ کو قتل کرو، تمہارے لیے تمہارے خالق کی نزدیک یہی بہتر ہے۔ پھر اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی، بے شک وہی بڑا توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم والا ہے۔ یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 54 ہے، اور اس آیت میں اللہ عز و جل نے یہ بات ذکر کی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور تشریف لے گئے تھے، جیسے پہلے یہ بات بیان ہو چکی ہے، تو بنی اسرائیل شرک میں مبتلا ہو چکے تھے، اور وہ طریقہ میں نے بیان کیا تھا کہ کیسے شرک میں مبتلا ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، آپ نے ظلم کیا ہے، اور دنیا میں سب سے بڑا ظلم اور سب سے بڑا گناہ وہ شرک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ایک انسان اپنے ساتھ اگر ایک ظلم کرتا ہے تو اس میں سب سے بڑا جو ظلم جو انسان اپنے اوپر کرتا ہے وہ شرک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ اب جب آپ شرک میں مبتلا ہو چکے ہیں، اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ توبہ کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی بہترین لفظ استعمال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، آپ توبہ کریں إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، اپنے اس ذات کی طرف جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، جس نے آپ کی تخلیق کی ہے، جس نے آپ کے بدن کے پارٹس بنائے ہیں۔ اشارہ اس بات کی طرف کہ وہ ذات